فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، یہ کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے جس سے میں آپ سے مخاطب ہوں، اور ہم پڑھ رہے ہیں کتاب کلام امیر المومنین علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ، تالیف آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، پیشکش باب العلم دارالتحقیق کراچی، مصباح القرآن اس کے ناشر ہیں، اور اس کی 8ویں جلد ہم پڑھیں گے الحمدللہ، جلد 8، اور اس میں پیج نمبر 91 پر خطبہ نمبر 206 ہم آج انشاءاللہ پڑھیں گے۔ خطبہ نمبر 206، وَمِن كَلَامِ اللَّهِ علیہ السلام وَقَدْ سَمِعَ قَوْمًا مِّنْ أَصْحَابِهِ يَسْتَبُونَ أَهْلَ الشَّامِ أَيَّامَ حَرْبِهِمْ بِصِفِّینَ۔ امام علیہ السلام کے کلام میں سے ایک کلام جسے اس وقت ارشاد فرمایا جب آپ نے اپنے چند اصحاب کو صفین کی جنگ میں اہل شام کو گالیاں دیتے سنا۔ خطبے کی سند اس کلام کو حدیث کے راویوں اور سید رضی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے اور بعد کے مورخین نے نقل کیا ہے، جیسے ابو حنیفہ دینوری نے کتاب اخبار الطوال میں، اور نصر بن مزاحم نے کتاب صفین میں، اور سبط ابن جوزی نے کتاب تذکرۃ الخواص میں، اور کچھ دوسرے افراد نے نقل کیا ہے۔ خطبہ ایک نگاہ میں، کتاب مصادر نہج البلاغہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ امام کے معروف اصحاب میں سے حجر بن عدی اور عمرو بن حمق جنگ صفین کے دنوں میں شامیوں کو گالیاں دے رہے تھے۔ امام نے ان کو طلب فرمایا اور اس عمل سے منع کیا۔ انہوں نے عرض کی، یا امیر المومنین، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر عرض کی، مگر وہ لوگ باطل پر نہیں ہیں؟ فرمایا ہاں، وہ باطل پر ہیں۔ عرض کی، پس ہمیں ان کو برا بھلا کہنے سے کیوں منع کرتے ہیں؟ فرمایا، مجھے پسند نہیں کہ تمہاری زبان گالیوں سے آلودہ ہو جائے۔ آپ نے اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بہتر راستہ دکھایا، اور وہ گمراہوں کی ہدایت کے لیے اور مسلمانوں کی وحدت اور جنگ کے خاتمے کے لیے دعا کرنا ہے۔ امام کا یہ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ امام دشمن کے مقابلے میں قاطعیت کے باوجود بے جا تند مزاجی سے، جو کہ شخصیت کی کمزوری کی علامت ہے، گریز فرماتے تھے۔ خطبہ اس طرح سے شروع ہو رہا ہے، انی اکرہ لکم ان تکونوا، اور ختم ہو رہا ہے وعدوانی من لاہجہ بہ۔ ترجمہ، میں تمہارے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ تم گالیاں دینے لگو۔ اگر تم ان کے کرتوت کھولو اور ان کے صحیح حالات پیش کرو تو یہ ایک ٹھکانے کی بات اور عذر تمام کرنے کا صحیح طریقہ کار ہوگا۔ تم گالم گلوچ کے بجائے یہ کہو کہ خدایا، ہمارا بھی خون معاف رکھ اور ان کا بھی، اور ہمارے اور ان کے درمیان اصلاح کی صورت پیدا کر، اور انہیں گمراہی سے ہدایت کی طرف لا، تاکہ حق سے بے خبر حق کو پہچان لیں اور گمراہی اور سرکشی کے شیدائی اس سے اپنا رخ موڑ لیں۔ شرح و تفسیر، برا بھلا نہ کہو بلکہ دعا دو، ہیڈنگ ہے یہ۔ جو کچھ اس کلام میں آیا ہے وہ ایک اہم معاشرتی اور اخلاقی دستور ہے جس کے بہت زیادہ اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اور وہ دشمن کو برا بھلا کہنا اور سب و شتم کرنا ہے، جو کہ ممکن ہے کہ غیظ و غضب کی آگ کو بھڑکا دے اور دلوں میں کینے کو مضبوط کر دے، جیسا کہ پہلے
گزرا کہ امام نے یہ کلام ایسے وقت میں ارشاد فرمایا جب صفین میں آپ نے سنا کہ آپ کے بعض ساتھی اہل شام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ترجمہ، میں تمہارے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ تم گالیاں دینے لگو۔ اگر تم ان کے کرتوت کھولو اور ان کے صحیح حالات پیش کرو تو یہ ایک ٹھکانے کی بات اور عذر تمام کرنے کا صحیح طریقہ کار ہوگا۔ سباب ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو زیادہ برا بھلا کہتا ہے، اور سب کی حقیقت کسی کو برا بھلا کہنا اور توہین آمیز گالیاں دینا ہے، جیسے سامنے والے کو احمق، بے شعور یا حقیر وغیرہ کہہ کر مخاطب کرنا۔ لعن اور سب کا ایک مصداق ہے، اور قذف کسی پر زنا کی تہمت لگانا سب کے شدید مراحل میں سے ہے، اور بعض مواقع پر تو شرعی حد بھی لاگو ہوتی ہے۔ یقیناً درج بالا گفتگو میں امام کا مقصود سب کی یہ قسم نہیں ہے، کیونکہ قذف حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ امام علیہ السلام اس خطبے میں اپنے اصحاب کو اس کام سے منع کرتے ہیں، اگرچہ وہ یہ حق رکھتے تھے کہ اپنے دشمن کو یوں مخاطب کریں، اس کے بجائے امام انہیں یہ دستور دیتے ہیں کہ ان کی بری صفات اور سیاہ کارناموں کو تنقید کا نشانہ بنائیں اور ان پر حجت تمام کریں، کیونکہ یہ کام زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ نیز دشمن کو اپنے مد مقابل سے مقابلہ کرنے کا یارہ نہیں رہتا۔ سب اور لعن کے بارے میں کلی گفتگو ہے جو کہ نکات کی بحث میں آئے گی۔ پھر امام گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے ایک واضح مصداق بیان کرنے کے ساتھ ان جیسے مواقع پر دشمن سے مرد بھیڑ کا طریقہ سکھاتے ہیں اور فرماتے ہیں، تم گالم گلوچ کی بجائے یہ کہو کہ خدایا ہمارا بھی خون معاف رکھ اور ان کا بھی، اور ہمارے اور ان کے درمیان اصلاح کی صورت پیدا کر اور انہیں گمراہی سے ہدایت کی طرف لا، تاکہ حق سے بے خبر حق کو پہچان لیں اور گمراہی اور سرکشی کے شیدائی اس سے اپنا رخ موڑ لیں۔ امام نے اپنی اس پرمعنی عبارت میں 3 دعائیں مانگی ہیں۔ پہلی دعا جنگ کی آگ خاموش ہو جائے اور دونوں طرف سے خون نہ بہے۔ دوسری دعا جنگ بندی کے علاوہ دونوں گروہوں کے درمیان صلح اور دوستی برقرار ہو جائے اور مسلمان آپس میں متحد ہو جائیں۔ تیسری دعا جو گمراہی ان لوگوں کو دامنگیر ہوئی ہے اور جس نے ان کو حق سے باز رکھا ہے ان سے دور ہو جائے۔ جاہل افراد حق کو پہچان لیں اور حق کو پہچاننے والے حق کے ساتھ عداوت اور جنگ جوئی سے کنارہ کش رہیں۔ یہ دعائیں بخوبی اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ امام نے کس قدر وسعت قلبی کا مظاہرہ کیا، یہاں تک کہ اپنے دشمنوں کے حق میں بھی لطف و رحمت کے خواہاں رکھتے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ روا رکھے گئے مظالم کے باوجود انتقام جوئی پر مبنی معمولی سا کلام بھی لب پر نہ لائے، حتیٰ کہ اپنے ساتھیوں کو بھی دشمن کو سب و شتم کرنے سے باز رکھتے ہیں۔ نکتہ سب اور لعن، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھتے ہیں بہت سارے ارباب لغت نے تصریح کی ہے کہ سب برا بھلا کہنا اور گالی دینا ہے، اور بعض نے لعن کو بھی سب کا ایک فروع قرار دیا ہے۔ یقیناً کسی مومن کے حق میں سب سین اور بے ہے، یہ ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر تشدید ہے، اور لعن روا نہیں ہے، اور مخالفین اور کافروں کے بارے میں بھی شرعی اصل کا تقاضا ترک سب اور لعن ہی ہے، کیونکہ غالباً اس عمل کے 2 برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ پہلا، اس کا امکان ہے کہ سامنے والا بھی اسی طرح کا برتاؤ کرے اور مقدسات کی توہین پر اتر آئے۔ اسی لیے سورہ انعام کی آیت نمبر 108 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ، یہ مشرکین جن کی اللہ کے سوا خدا سمجھ کر عبادت کرتے ہیں، انہیں تم برا نہ کہا کرو، ورنہ یہ لوگ بھی خدا کو بے سمجھے عداوت سے برا بھلا کہہ بیٹھیں گے۔ دوسرا، ہو سکتا ہے کہ اس قسم کی بدگوئی ان کو محمیز کرے اور وہ خود سری پر اتر آئیں اور پھر وہ کفر و ضلالت پر ڈٹ جائیں، لیکن ہر دوسرے کلی قاعدے کی طرح اس قاعدے میں بھی کچھ استثنائی مواقع ہیں۔ اس لیے نہج البلاغہ یا معصومین علیہ السلام کی عبارتوں میں مخالفین کی برائی بیان ہوئی ہے۔ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 19 میں آیا ہے کہ امام نے اشعث بن قیس نامی ایک منافق سے، جس نے آپ کے سامنے توہین آمیز گفتگو کی، فرمایا، ترجمہ، تم پر خدا کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو، اے باتیں گڑنے والے کی باتیں گڑنے والے بیٹے، اور اے کافر باپ کے منافق بیٹے۔ جب جنگ جمل میں مروان بن حکم اسیر ہوا، اسے امام کے سامنے ظاہر کیا گیا تو امام حسن و حسین نے امام کے پاس اس کی سفارش کی اور امام نے اس کو آزاد کر دیا۔ امام حسن اور امام حسین نے عرض کی، بابا جان، کیا یہ ضروری ہے
کہ مروان آپ کے ہاتھ پر بیعت کرے۔ امام نے فرمایا مگر اس نے خلیفہ ثالث کے قتل کے بعد میری بیعت نہیں کی، میں اس کی بیعت کا محتاج نہیں ہوں، اس کا ہاتھ یہودی کے ہاتھ کی مانند ہے، لیکن پرہیزگار مومن کی بدگوئی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ رسول خدا سے منقول ایک حدیث میں ہے کہ مومن کو برا بھلا کہنا عظیم گناہ ہے، اس کے ساتھ جنگ کرنا کفر ہے، اس کا گوشت کھانا یعنی غیبت کرنا خدا کی نافرمانی ہے، اور اس کا مال اس کے خون کی طرح محترم ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص نے پیغمبر اکرم کی خدمت میں عرض کی، مجھے نصیحت فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد کو کی گئی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ لوگوں کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ یہ کام لوگوں کے درمیان دشمنی اور عداوت کا باعث بنتا ہے۔ یہ نقطہ قابل توجہ ہے کہ حاکم شام کے ساتھی اگرچہ منافق اور ظالم اور زمین پر فساد پھیلانے والے تھے، اس کے باوجود امام نے جنگ صفین کے دنوں میں اپنے اصحاب کو انہیں برا بھلا کہنے سے منع فرمایا، کیونکہ وہاں کے حالات کچھ اور تھے۔ ممکن ہے کہ اصحاب کا وہ عمل جنگ کی آگ کو مزید مہمیز کر دیتا۔ لعن سے متعلق قرآن کی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند متعال نے کچھ افراد پر لعنت کی ہے یا ان افراد پر لعنت کرنے کی اجازت دی ہے۔ من جملہ شیطان کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ اور تجھ پر روز جزا یعنی قیامت تک میری پھٹکار پڑا کرے گی۔ دین سے برگشتہ افراد کے ایک گروہ کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر خدا اور فرشتوں اور دنیا جہان کے سب لوگوں کی پھٹکار ہے۔ ظالموں کے بارے میں فرماتا ہے، سن رکھو کہ ظالموں پر خدا کی پھٹکار ہے۔ عہد و پیمان توڑنے والوں، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والوں اور زمین میں فساد پھیلانے والوں کے بارے میں فرمایا، ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے، اور ایسے لوگوں کے واسطے برا گھر جہنم ہے۔ حق کو چھپانے والوں کے بارے میں فرمایا، یہی لوگ ہیں جن پر خدا بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ بے شک لغت میں لعنت دھتکارنے اور دور کرنے کے معنی میں ہے، جو کہ کبھی عملی طور پر انجام پاتا ہے اور کبھی الفاظ یا بددعا کی صورت میں انجام پاتا ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے لعنت اللہ علیکا، یعنی خدا تجھے رحمت سے دور کر دے۔ اور یہ بات مسلم ہے کہ کسی مومن کو لعن نہیں کیا جا سکتا، لیکن بے ایمان، منافق اور جنہوں نے ظلم و ستم کیا ہو اور جنہوں نے زمین میں فساد و تباہی مچائی ہو لعنت کے مستحق ہیں۔ اس بنا پر لعنت کافروں اور منافقوں سے مخصوص نہیں ہے۔ یہاں پر خطبہ نمبر 206 ختم ہو جاتا ہے۔ پیج نمبر ہے 97۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ پیج نمبر 98 بلینک ہے، وہاں پر کچھ پرنٹ نہیں ہوا ہے۔ پیج نمبر 99 پر خطبہ نمبر 207 یعنی 207 جو ہے وہ ہے۔ آئیے ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن کلام اللہ علیہ السلام فی بعض ایام صفین وقد را ابنہ الحسن یستریع الی الحرب۔ جنگ صفین کے دنوں میں سے ایک دن جب آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت امام حسن علیہ السلام کو جنگ کی طرف لپکتے دیکھا تو یہ کلام زمان امامت پر جاری ہوا۔ خطبے کی سند۔ طبری نے اپنی تاریخ میں 37 ہجری قاف کے واقعات میں امام سے ایک عبارت کو نقل کیا ہے جو اس کلام کی بعض عبارتوں سے مشابہ ہے، لیکن صفین کے دنوں میں نہیں بلکہ کسی دوسرے مقام پر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام نے اس عبارت کو متعدد مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ خطبہ ایک نگاہ میں۔ امیر المومنین علیہ السلام کا یہ مختصر کلام امام حسن اور امام حسین کو نقصان سے بچانے کے تناظر میں ہے، تاکہ ان دونوں کے ذریعے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ان کی صورت میں باقی رہے، اور ایسا ہی ہوا۔ آج انگنت تعداد میں ایسے افراد موجود ہیں جن کا نسب امام حسن مجتبیٰ یا امام حسین علیہ السلام کے ذریعے رسول اکرم سے جا ملتا ہے، اور یہ بابرکت نسل روز بروز جہان میں پھیل رہی ہے۔ امام فرماتے ہیں، شروع اس طرح ہوتا ہے یہ خطبہ، ام لکو انی حاضل غلامہ، اور ختم ہو رہا ہے ینقطع بہما نسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ترجمہ، میری طرف سے اس جوان کو روک لو، کہیں اس کی موت خستہ ہو
بے حال نہ کر دے، کیونکہ ان دونوں جوانوں حسن اور حسین علیہ السلام کو موت کے منہ میں دینے سے میں بخل کرتا ہوں کہ کہیں ان کے مرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل منقطع نہ ہو جائے۔ شرح و تفسیر۔ پیغمبر اکرم کی نسل کی حفاظت۔ امام اس مختصر کلام میں جنگ صفین کے روز اپنے اصحاب کو ایک اہم ہدف کی حفاظت کی خاطر امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام سے متعلق تاکید کے ساتھ ہدایت دیتے ہوئے فرماتے ہیں، میری طرف سے اس جوان کو روک لو۔ ترجمہ ہے یہ، کہیں اس کی موت خستہ و بے حال نہ کر دے، کیونکہ میں ان دونوں جوانوں یعنی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو موت کے منہ میں دینے سے بخل کرتا ہوں کہ کہیں ان کے مرنے سے رسول اکرم کی نسل قطع نہ ہو جائے۔ لکو کی تعبیر ملک کے مادے سے ہے۔ امام حسن کو میدان جنگ کی طرف لپکنے سے روکنے کے سلسلے میں ایک تاکید ہے، کیونکہ جب انسان کسی چیز کا مالک بن جاتا ہے تو بہر صورت اسے اپنی تحویل میں رکھنا چاہتا ہے، اور یہ عالی ترین تاکید ہے جسے کسی کو کسی چیز سے باز رکھنے کے سلسلے میں بروئے کار لایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے سید رضی رحمۃ اللہ علیہ اس کلام کے ذیل میں کہتے ہیں، یہ تعبیر فصیح ترین اور عالی ترین تعبیرات میں سے ہے۔ لا یحدنی کا جملہ اسی معنی پر مزید تاکید ہے، کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اور اس کا بھائی حسین علیہ السلام شہید ہو جائیں تو میرا وجود ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ کہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ تاکیدیں فقط از راہ محبت فرزندی لائی جا رہی ہیں۔ امام آخر میں فرماتے ہیں، میرے پیش نظر ایک اہم ہدف ہے، اور وہ یہ کہ جس طرح ہو سکے پیغمبر اکرم کی نسل ان دونوں کے وسیلے سے اس جہان میں باقی رہے، جو کہ بجائے خود اسلام کی بقا کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ مرحوم سید رضی رحمۃ اللہ علیہ اس گفتگو کے اختتام پر کہتے ہیں، ترجمہ امام کا یہ کہنا کہ میری طرف سے اس جوان کو روک لو سب سے اعلیٰ اور فصیح ترین جملوں میں سے ہے۔ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ کے مقصود یہ ہے کہ لکو عنی، میری جانب سے اسے روکو۔ جملہ ایک لطیف اور خوبصورت تاکید ہے اس معنی کے لیے کہ تیزی کے ساتھ اور کوشش کر کے اس جوان کو روک لو، ہاتھوں سے جانے نہ پائے، کیونکہ انسان اپنی املاک کی زیادہ سے زیادہ حفاظت کرتا ہے، اور یہ تعبیر روکنے، پکڑنے اور محافظت سے زیادہ بلیغ اور مقصود کو بہتر سمجھانے والی تعبیر ہے۔ نکتہ، چند سوالات کے جوابات۔ سوال: بے شک امام حسن علیہ السلام کی عمر ان دنوں 30 سال سے زیادہ تھی، اس لیے کہ ان کی ولادت باساعتہ 3 ہجری میں ہوئی تھی، اور صفین کا واقعہ 37 ہجری میں پیش آیا۔ اس بنا پر غلام یعنی نوجوان کی تعبیر کس مناسبت سے ہے؟ جواب میں اس نقطے کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے کہ لفظ غلام اگرچہ نوجوان اور لڑکے کو کہا جاتا ہے، لیکن جیسا کہ بعض ارباب لغت نے لکھا ہے کہ بڑی عمر کے افراد پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ والدین اپنے ہر سن و سال کے لڑکے کے لیے یہ تعبیر استعمال کرتے ہیں۔ عربوں کے عرف میں نوکروں کے لیے خواہ وہ کسی بھی سن و سال میں ہو، لفظ غلام کا اطلاق ہوتا ہے۔ بہرحال امام کی جانب سے اپنے فرزند پر غلام کا اطلاق غیر مناسب نہیں ہے۔ سوال: جیسا کہ اوپر بیان ہوا کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اس وقت 30 سال سے زیادہ کے تھے، کیوں ان کے درمیان 1 سال یا 1 سال سے کم کا فاصلہ تھا؟ اور قاعدے کے مطابق یہ حضرات ازواج اور اولاد بھی رکھتے تھے۔ ایسی صورت میں امام علی کیسے فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ ان دونوں کی شہادت سے کہیں رسول خدا کی نسل ختم نہ ہو جائے؟ جواب: امام علی مقام کا مقصد یہ تھا کہ یہ دونوں حسنین علیہ السلام زندہ رہیں اور پیغمبر اکرم کی نسل زیادہ سے زیادہ بڑھے، کیونکہ بہت سارے دشمنوں کی موجودگی میں اس بابرکت نسل کو مختلف اطراف و جوانب سے خطرات کا سامنا رہا۔ سوال: کس طرح امام نے پیغمبر اکرم کی نسل کی بقا کو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے فرزندوں کی بقا سے وابستہ جانا، جبکہ عرب کا معمول یہ ہے کہ نسل لڑکے سے چلتی ہے نہ کہ لڑکی سے؟ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ حضرت حسن اور امام حسین
علیہ السلام حضور کے نواسے تھے۔ جواب: یہ زمانے جاہلیت کی سوچ کا انداز ہے۔ وہ لوگ عورتوں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے اور بیٹی کی اولاد کو اپنی اولاد نہیں سمجھتے تھے اور کہتے تھے، ترجمہ ہے، یہاں پر ایک شعر ہے، اس کا ترجمہ: ہماری اولادیں تو صرف ہمارے بیٹوں کی اولاد ہیں اور ہماری بیٹیوں کی اولادیں غیروں کی اولادیں ہیں۔ اسی لیے آیہ مباہلہ میں جس میں خدا فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ کی تفسیر میں مفسرین اس مسئلے میں متفق نظر ہیں کہ آیت میں ابناءنا کا لفظ کا ارشاد حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی جانب ہے اور نساءنا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی جانب اشارہ ہے، اور روایات میں ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے لیے یا ابنا رسول اللہ کا خطاب کثرت سے ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 75 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم کی ذریت میں شمار کیا گیا ہے، جبکہ ان کا نسب اپنی ماں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ یہاں پر خطبہ نمبر 207 ختم ہو جاتا ہے۔ پیج نمبر ہے 103۔ بہت اہم مطالب تھے، بہت مختصر سا یہ خطبہ تھا، لیکن مطالب کے لحاظ سے بہت اہم اور بہت عمیق۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پیج نمبر 104 جو ہے وہ اس پہ کچھ پرنٹ نہیں ہے، وہ خالی ہے، بلینک ہے۔ ہم خطبہ نمبر 208 کے لیے پیج نمبر 105 پر پڑھتے ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں خطبہ نمبر 208۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِن كَلَامِ اللَّهُ علیہ السلام قال لما اضطرب علیہ اصحابہ فی امر الحکومہ۔ امام کے کلاموں میں سے ایک کلام جسے اس وقت ارشاد فرمایا جب آپ نے حاکمیت کے معاملے پر اپنے اصحاب میں بے چینی اور بغاوت کے آثار نمایاں پائے۔ خطبے کی سند ان لوگوں میں سے جنہوں نے سید رضی سے پہلے اس خطبے کو نقل کیا ہے نصر بن مزاحم نے کتاب صفین میں، اور ابن قتیبہ نے کتاب الامامہ والسیاستہ میں، اور مسعودی نے کتاب مروج الذہب میں۔ خطبہ ایک نگاہ میں کتاب مصادر نہج البلاغہ میں اس کلام کی شان ورود کے سلسلے میں آیا ہے کہ جب جنگ صفین میں عمرو بن عاص اور اس کے ساتھیوں نے قرآنوں کو نوک نیزہ پر اٹھایا تاکہ حضرت علی علیہ السلام کے سپاہیوں کو دھوکہ دے سکے، جبکہ امام علی مقام کے لشکر کی جیت اور فتح کے آثار مکمل طور پر واضح ہو چکے تھے اور وہ مکمل کامیابی سے چند قدم دور تھے، ایک گروہ کو حقیقت میں یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ شامیوں کا کوئی ہیلا نہیں ہے، بلکہ وہ حقیقت میں قرآن کے آگے گھٹنے ٹیک رہے ہیں۔ ایک اور بڑے گروہ کو جو کہ جنگ سے تھک گیا تھا اور جنگ جاری رکھنے کی اس میں تاب و توانائی نہیں رہی تھی، جنگ سے کنارہ کش ہونے کا بہانہ مل گیا۔ ایک تیسرا گروہ منافقوں کا تھا جو اپنے دل میں امام سے بغض اور کینہ رکھتے تھے اور کسی بہانے کے منتظر تھے۔ انہوں نے جب قرآنوں کو نیزوں کی نوک پر دیکھا تو خود سے گویا ہوئے کہ اب علی علیہ السلام کی نصرت سے دستبردار ہونے کا موقع ہاتھ آ گیا۔ انہوں نے فریاد کی کہ جنگ ختم کر دی جائے، اور چند گروہ رہ گئے تھے جنہوں نے جنگ جاری رکھنے پر اصرار کیا۔ ان میں سب سے آگے مالک اشتر تھے۔ انہوں نے فریاد بلند کی، وائے ہو تم لوگوں پر، کیا تم کامیابی سے قریب ہونے کے بعد پسپائی اختیار کر رہے ہو؟ اے بے عقل نادانو! جنگ سے کنارہ کش گروہ نے انہیں برا بھلا کہا اور دھمکی دی اور فریاد بلند کی، اور امام عالی مقام کو حکمیت کو قبول کرنے پر ابھارا۔ اس موقع پر امام نے مذکورہ بالا کلام ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ تم ماضی میں میرے پیروکار تھے اور میں تمہارا امیر، لیکن اب تم یہ چاہتے ہو کہ امیر بنو اور میں تمہارا مامور۔ تم چاہتے ہو کہ بہرحال زندہ رہو، تو ایسے میں تمہیں کیوں کر روک سکتا ہوں؟ اس طرح یہ خطبہ شروع ہو رہا ہے، ایھا الناس انہ لم یزل امری، اور ختم ہو رہا ہے ان احملکم علی ما تکرہون۔ ترجمہ: اے لوگو، جب تک جنگ نے تم لوگوں کو بے حال نہیں کر دیا، میرے حسب منشا میری بات تم سے بنی رہی۔ خدا کی قسم، اس نے
خدا کی قسم اس نے تم میں سے کچھ کو تو اپنی گرفت میں لے لیا اور کچھ کو چھوڑ دیا، اور تمہارے دشمنوں کو تو اس نے بالکل ہی نڈھال کر دیا۔ اگر تم جمے رہتے تو پھر تمہاری جیت تھی، مگر اس کا کیا علاج کہ میں کل تک امر و نہی کا مالک تھا اور آج دوسروں کے امر و نہی پر مجھے چلنا پڑ رہا ہے۔ تم دنیا کی زندگانی چاہنے لگے اور یہ چیز میرے بس میں نہ رہی کہ جس چیز یعنی جنگ سے تم بیزار ہو چکے تھے اسی پر تمہیں برقرار رکھتا۔ شرح و تفسیر۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے نادان اور سست جنگجو ساتھی۔ لکھتے ہیں جیسا کہ اوپر بیان ہوا کہ امام نے اس کلام کو اس وقت ارشاد فرمایا جب امام کی چاہت کے برخلاف ان کے لشکر کے اکثر افراد مختلف وجوہات کی بنا پر جنگ بندی اور حکمیت کو قبول کرنے پر اصرار کر رہے تھے۔ حقیقت میں امام اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ کیوں انہیں عمرو بن عاص کی قرآن کو نیزوں پر بلند کرنے کی سازش کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے اور وہ حکمیت کو قبول کرنے پر مجبور ہوئے۔ آپ اس سلسلے میں فرماتے ہیں ترجمہ: اے لوگو، جب تک جنگ نے تم لوگوں کو بے حال نہیں کر دیا، میرے حسب منشا میری بات تم سے بنی رہی۔ خدا کی قسم اس نے تم میں سے کچھ کو تو اپنی گرفت میں لے لیا اور کچھ کو چھوڑ دیا، اور تمہارے دشمنوں کو تو اس نے بالکل ہی نڈھال کر دیا۔ اگر تم جمے رہتے تو پھر جیت تمہاری تھی۔ یہ گفتگو حقیقت میں جنگ رکھنے کے حامیوں کے لیے جواب ہے جو جانتے تھے کہ جنگ کا خاتمہ ان کی فتح پر ہوگا، لیکن بدقسمتی سے وہ تعداد میں قلیل تھے۔ امام اس گفتگو میں ایک جانب تو جنگ بندی اور حکمیت کو قبول کرنے کے سلسلے میں اقلیت والوں سے اپنا عذر بیان کر رہے ہیں، تو دوسری جانب حتمی کامیابی تک جنگ جاری رہنے کی ضرورت سے متعلق جنگ سے تھکی ہوئی اکثریت کے مقابل اپنی حقیقی رائے بیان فرما رہے ہیں، اور شہداء کی کثرت کو دشمن کے گمراہ کن مطالبات کے آگے جھکنے کا جواز نہیں سمجھتے۔ پھر اس گفتگو کی وضاحت کے سلسلے میں مزید فرماتے ہیں: اس کا کیا علاج کہ میں کل تک امر و نہی کا مالک تھا اور آج دوسروں کے امر و نہی پر مجھے چلنا پڑ رہا ہے۔ تم دنیا کی زندگانی چاہنے لگے اور یہ چیز میرے بس میں نہ رہی کہ جس چیز یعنی جنگ سے تم بیزار ہو چکے اس پر تمہیں برقرار رکھتا۔ یہ کلام پھر سے دو گروہوں کے لیے جواب ہے: وہ اقلیت جو کامیابی تک جنگ کے جاری رکھے جانے کی حامی تھی اور جنہیں حکمیت کو قبول کرنے اور کامیابی کے قریب جنگ بندی پر اعتراض تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں کیا کروں، امور کی باغ دوڑ مجھ سے لی گئی اور لوگوں نے سرکشی شروع کر دی۔ دوسری جانب یہ کلام اکثریت والوں کے لیے بھی جواب ہے جنہوں نے دشمن کی پیشکش قبول کر لی تھی۔ آپ فرماتے ہیں تم لوگوں نے جنگ کے احترام کی بنا پر اس پیشکش کو قبول نہیں کیا ہے، بلکہ بقا کی محبت اور خدا کی راہ میں قربانی سے فرار کی خاطر قبول کیا ہے۔ نقطہ: بڑا موقع گنوا دینا۔ یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھتے ہیں مندرجہ بالا کلام کا نرم و ملائم لہجہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے جنگ کے مخالفین کے ساتھ کس قدر نرمی برتی۔ یہاں یہ سوال ابھرتا ہے کہ پھر مولا نے مالک اشتر کو اجازت کیوں نہیں دی کہ وہ جنگ کو آخری مراحل اور کامیابی کے دہانے تک پہنچا دیتے اور مسلمانوں کو بنی امیہ اور ان کے پیروکاروں کے شر سے رہائی دلا دیتے؟ اس سوال کا جواب صفین کی تاریخ میں تلاش کرنا چاہیے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ گزشتہ بحثوں میں اس نقطے کی جانب اشارہ ہوا کہ جنگ کے مخالفین فقط عمرو بن عاص کی قرآن کو نیزوں پر بلند کرنے کی مکارانہ چال سے دھوکہ کھانے والے افراد ہی نہیں تھے، بلکہ کچھ کمزور ارادے کے مالک افراد جو جنگ پر آمادہ نہیں تھے، اور کچھ منافقین اور امام کے دشمنوں نے جو غلط فائدہ اٹھانے کے موقع کی ٹوہ میں رہتے تھے، باہم ایکا کر لیا اور امام سے جنگ بندی کا شدید مطالبہ کیا۔ ابن ابی الحدید اپنی شرح نہج البلاغہ میں اس بارے میں لکھتے ہیں کہ امام نے مالک اشتر کو جنگ کو روکنے اور پلٹنے کا حکم دیا۔ مالک نے پیغام بھیجا کہ میں کیسے لوٹ جاؤں جبکہ کامیابی کے آثار نمایاں ہو گئے ہیں۔ امام سے عرض کریں کہ مجھے 1 گھنٹے کی مہلت دیں، میں کام تمام کر دوں گا۔ بہت سے گروہ جو امام کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے تھے، جب انہوں نے مالک کا پیغام سنا تو آگ بگولا ہوئے اور نہایت ڈھٹائی سے امام سے کہا: ظاہراً تو آپ نے مالک کو حکم دیا کہ جنگ سے ہاتھ کھینچ لے،
لیکن درپردہ کسی فرد کو مامور بھی کیا کہ انہیں جنگ جاری رکھنے کا کہا جائے۔ اگر آپ انہیں اسی وقت نہیں پلٹاتے ہیں تو ہم آپ کو مار ڈالیں گے، جس طرح خلیفہ ثالث کو مار ڈالا تھا۔ امام عالی مقام کے نمائندے دوبارہ مالک اشتر کے پاس گئے اور ان سے کہا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم یہاں کامیاب ہو جاؤ اور ادھر 50,000 تلواریں امیر المومنین پر کھینچی جائیں اور وہ لوگ امام کو شہید کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں؟ مالک نے کہا، کیوں، کیا ہوا؟ امام کے نمائندوں نے کہا، تمام لشکر نے انہیں گھیر رکھا ہے، وہ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سروں پر تلواریں چمک رہی ہیں اور وہ لوگ کہتے ہیں اگر اشتر نہیں پلٹے تو آپ کو مار ڈالیں گے۔ مالک اشتر نے کہا، وائے ہو تم لوگوں پر، اس کا سبب کیا ہے؟ وہ بولے، انہوں نے قرآنوں کو نیزوں پر بلند کر لیا ہے۔ اشتر نے کہا، ہاں، میں نے جب یہ منظر دیکھا تو مجھے اختلاف اور فتنے کا اندازہ ہو گیا تھا۔ مالک فوراً پلٹے اور دیکھا کہ امیر المومنین کی جان کو نادان اور منافق گروہ سے خطرہ ہے۔ بعض تو اس حد تک بڑھ گئے تھے کہ انہوں نے حضرت کے سامنے 2 باتیں رکھیں، یا تو امیر شام کے آگے گھٹنے ٹیک دیں یا پھر ہم انہیں مار ڈالیں گے، جبکہ بجز ایک مختصر جماعت کے امام کا کوئی حامی و ناصر نہ تھا۔ جب مالک اشتر کی نگاہ مخالف گروہ پر پڑی تو غضبناک انداز میں انہیں سرزنش کی اور کہا، وائے ہو تم لوگوں پر، اے احمقو، کیا تم لوگ کامیابی کے بعد اپنے سروں پر ذلت اور انتشار کی خاک مٹی ڈال رہے ہو؟ انہوں نے بھی ترکی بات ترکی جواب دیتے ہوئے مالک اشتر کو برا بھلا کہا اور پھر فریاد کی، قرآن کی طرف رجوع کرو، اس کے علاوہ ہمارے لیے کوئی دوسری راہ نہیں ہے۔ اس وقت امام نے حکمیت کی تجویز کو تسلیم کر لیا تاکہ ایک عظیم تر مشکل کو چھوٹی مشکل کے ذریعے دور کیا جا سکے، اور پھر امام نے مذکورہ بالا کلام کنت امسی امیرا فاصبحت اليوم مامورا ارشاد فرمایا۔ کچھ قرائن اور شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن نیزوں پر بلند کرنے کا ہیلا منافقوں اور امیر المومنین کی سپاہ میں اثر و رسوخ رکھنے والوں اور عمرو بن عاص اور اشعث بن قیس جو کہ امام کے لشکر میں موجود تھا کی سرکردگی میں شامیوں کے گروہ کا مشترکہ منصوبہ تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ امام کو کامیاب نہ ہونے دیں اور سادہ لوگ افراد کو فریب دیں۔ کلام امیر المومنین علیہ السلام جلد نمبر 2 خطبہ نمبر 35 کے ذیل میں حکمیت کے بارے میں مفصل بحث گزری، جو کہ در حقیقت اس بحث کی تکمیل معلوم ہوتی ہے۔ پروردگار عالم ہماری اس کوشش کو قبول کرے۔ بار الہ، یہ کلام پڑھتے ہوئے حقیقتوں کے کتنے در واہ ہو رہے ہیں، کتنے در کھول رہے ہیں، ہم کتنی حقیقتوں کو جان رہے ہیں، ہم امام کی تمام مصیبتوں کو درک کر رہے ہیں کہ امام مظلوم، وہ مظلوم باپ اور اس کا مظلوم بیٹا کن انداز میں اور کس طریقے سے نصرت پروردگار عالم کرتے رہے۔ بار الہ، یہ دعا ہے کہ ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کلام امیر المومنین کو پڑھیں، سمجھیں اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ یہاں پر آج کی اپنی ریڈنگ کو ہم ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ بار الہ ہماری اس کوشش کو، ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ جلد ہی ہم خطبہ نمبر 209 پڑھیں گے۔ خدا حافظ۔